الله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للملحدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا بالقاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على قاتلهم وغاصبي حقوقهم وعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الصلوات میں روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید کے شکرے کی تلاوت کرتا ہوں، جس میں اللہ نے اپنے نیک بندوں کی دعا کو نقل کیا ہے، اور نقل کر کے ہم کو یہ ہدایت اور تعلیم دی ہے کہ جو دعا ان نیک بندوں نے مانگی تھی وہ ہم بھی مانگیں. تو کیا ہے وہ دعا؟ ارشاد ہوتا ہے کہ پالنے والے تو ہم کو دنیا اور آخرت میں حسنہ اور نیکی اور بھلائی عنایت فرما، اور دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ. پچھلی تقریروں میں آپ کے سامنے بہت تفصیل کے ساتھ یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ تین دعاؤں سے مل کے ایک دعا بنی. اس لیے کہ انسان کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے آخرت کی زندگی جڑی ہوئی. تو حسنہ وہی بنے گا جو یہاں کے لیے بھی حسنہ ہو اور وہاں کے لیے بھی حسنہ. اور کیا چیز دنیا اور آخرت میں بھلائی بنے گی؟ اس کی نمایاں ترین بات یہ ہے کہ دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی. میں قبل اس کے کہ آپ کے سامنے تذکرے کو آگے بڑھاؤں، ایک اپنی ہی سنائی ہوئی حدیث یاد دلانا چاہتا ہوں. کہ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ ایک حدیث میں تذکرہ موجود ہے کہ دوزخ میں 4 آدمی ایسے ہوں گے جن کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ ان کے عذاب کو دیکھنے والے دوزخی یہ کہیں گے پالنے والے ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ان کو ہمارے سامنے سے ہٹا دیں. ان میں سے ایک وہ آدمی ہے
جو دوسروں کا مال کھا کے اس دنیا سے چلا جائے. تو میں پچھلی تقریروں میں آپ کے سامنے گزارش کرتا رہا ہوں کہ دنیا میں حسنہ کیا ہے اور آخرت میں حسنہ کیا ہے. آج مجھے آپ کے سامنے جو کچھ کہنا ہے اس کا عنوان ہے وقنا عذاب النار، پالنے والے ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ. تو اگر ہم دوزخ کی آگ سے اپنے کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو آدمی کو دوزخ کی آگ تک پہنچاتی ہیں. تو میں نے ابھی حدیث میں سے آپ کی خدمت میں اتنا فقرہ کیا ہے کہ 4 آدمیوں کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ دوزخ والے دیکھ کے پناہ مانگے پالنے والے ہم سے ان کا عذاب دیکھا نہیں جاتا. اور ان 4 میں پہلا وہ آدمی ہوگا جو دوسروں کا مال کھا کے اس دنیا سے حرام چلا گیا. اب میں اپنے سننے والوں کو سنانے کے لیے نہیں، خبردار اور ہوشیار کرنے کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سزا کس کی ہے؟ غاصب کی سزا ہے. جو غیر کے مال پر قبضہ کر لے اس کی سزا ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے سماج میں کچھ غصب ہیں جو رائج، یعنی ان کاموں کو اس طرح سے شیطان نے ہماری سوسائٹی میں، ہمارے سماج اور معاشرے میں رائج کر دیا کہ آج ہمارے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے کہ ہم کسی دوسرے کا مال ہے جس پر غاصبانہ قبضہ کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے ان رائج غصب میں سے چند چیزوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. غلط کہتا ہوں تو ممبر پہ بیٹھا ہوں ٹوک دیجئے، اور اگر صحیح کہتا ہوں تو پھر میں ہوں یا آپ. جب بدترین و سخترین سزا اس کی ہے جو دوسروں کے مال پر غصب کر جائے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے دامن کو دوسرے کے مال سے بچایا ہے یا نہیں بچایا. سب سے پہلا وہ مال جو غصب کیا جاتا ہے اور جس کا رواج سوسائٹی میں عام ہو گیا، وہ مہر ہے. ہمارے سماج میں مہر ایک ایسا وعدہ ہے جس وعدے کے پیچھے نہ دینے کی نیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے مہر نہیں دیا، لیکن جس شوہر نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا وہ بیوی کے مال کا غاصب ہے یا نہیں؟ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں. یا مہر ادا کرو اور یا واقعی بغیر دباؤ کے دل سے بیوی معاف کر دو. زبان سے کہلوانے سے معافی نہیں ہوتی. مردوں کا سارا غرور یہیں پر آ کے ختم ہو جاتا ہے جب وہ یہ سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم جس بیوی کو اپنا ماتحت سمجھ رہے ہیں اس کا ایک حق ہے ہمارے ذمے جو باقی. شریعت نے واجب تو نہیں کیا ہے مگر رواج دیا، اور اس رواج کو ہم نے بدل دیا. حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
مولائے کائنات کی شادی جب معصوم کونین سے کی تو قبل عقد و قبل نکاح نقد مہر علی نے ادا کیا. یہ قبل عقد و قبل نکاح نقد مہر علی نہیں ادا کر رہے تھے. ایسا نہیں ہے کہ فاطمہ کو ضرورت تھی، نبی کو ضرورت تھی یا علی ادا کر رہے تھے. ایک نجی بات کی حیثیت، بلکہ سوسائٹی کو متوازن رکھنے کے لیے، سماج کو جہیز کی مشکلوں سے بچانے کے لیے، شوہر کے غرور کو توڑنے کے لیے، سماج میں انصاف کو رواج دینے کے لیے نبی نے مانگا اور علی نے نقد مہر ادا کیا. مہر کم ہو یا زیادہ ہو یہ تو ترازی طرفین سے طے ہو سکتا ہے جس پر میاں بیوی راضی ہو جائے. یہاں بھی مجھے ایک لفظ کہنا کہ مہر وہ ہونا چاہیے جس پر میاں بیوی راضی ہو. شوہر کا باپ راضی ہو اور شوہر بیوی کی ماں راضی ہو یا باپ راضی ہو تو وہ مہر نہیں طے ہوا. اب وہ باپ اور ماں کی مجبوری سے اگر ہاں کہتا ہے تو یہ مجبوری والی ہاں ہے، واقعی ہاں نہیں. میں آج صرف فہرست گناؤں گا. آپ زیادہ تعداد میں جمع ہوئے، شاید آپ کو خیال یہ ہو کہ میں زیادہ تعداد کو دیکھ کے آج تذکرے میں خوش آئند تذکروں کی تعداد بڑھا دوں گا، لیکن میں نے نیت بدلی کہ آج کی مجلس میں خوش آئند تذکروں کے بجائے میں صرف وہ تذکرے کرنا چاہتا ہوں جنہیں ہم سنیں، سن کے سوچیں اور یہ دیکھیں کہ اس جرم میں ہم گرفتار تو نہیں. تو میں نے آپ کے سامنے کہا ہے کہ سخت ترین و بدترین سزا دوزخ میں اس کی ہوگی جو دوسرے کا مال ہضم کر جائے گا، غصب کر. تو جتنے شوہروں نے اپنی بیوی کا مہر نہیں ادا کیا ہے وہ سب غاصب ہیں یا نہیں؟ تو یا ادا کرنا ہے یا معاف کرانا. اور دوسری بات اور سنانا چاہتا ہوں، بالکل اسی کے قریب. بچے کے پیدا ہونے کے بعد بچے کی پوری پرورش کی ذمہ داری باپ پر. پرورش کی کوئی ذمہ داری ماں پر نہیں. کون دودھ پلائے اس کا انتظام باپ کو کرنا ہے، ماں کو نہیں کرنا. اور جو دودھ پلائے اس دودھ پلانے والی کے دودھ کی قیمت اور اجرت اور دودھ پلائی کی قیمت ادا کرنا یہ بچے کے باپ کے ذمہ. اب ماں اگر اپنی محبت میں اپنی طرف سے پلا دیتی ہے وہ الگ، ورنہ جس ماں نے بچے کو پالتے ہوئے دودھ پلایا ہے اس دودھ پلانے کی قیمت باپ پر واجب ہے. آج سوچئے ہم میں سے کئی آدمی جنہیں یہ مسئلہ معلوم ہے اور ہم میں کئی آدمی ہیں جو عمل کرنے والے. دو چیزیں ہو گئی. اور اب تیسرا تذکرہ سنیے، صلوات بھیجیے محمد علی محمد. تیسرا تذکرہ یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جائے تو طلاق کی صورت میں بچے اگر ماں کے پاس ہی رہے تب بھی ان بچوں کا خرچ دینا باپ کے ذمے ہے، ماں کے ذمے نہیں. اور چوتھا جو عام غصب رائج ہو گیا ہے، بے حد توجہ کے ساتھ سنیں. 100 میں شاید ایک گھر ایسا ہو
جہاں باپ کی جائیداد اور باپ کی میراث میں بیٹی کو بھی حصہ دیا جاتا. میں نہیں جانتا ہوں ان بھائیوں کو جنہوں نے باپ اور ماں کی میراث کی تقسیم کرتے وقت بہن کا بھی حصہ دیا. اب یہ رواج اگر عام ہو جائے, بہنیں تو معاف کر دیتی ہیں, تو یہ رواج کے دباؤ سے معافی نامہ حاصل کرنا معافی نامہ نہیں. معافی نامے کے معنی تو یہ تھے کہ باپ کے مرنے کے بعد بھائی بہن سے کہتے کہ یہ تمہارا حصہ, اور پھر وہ واپس کر دیتی نہیں تم لے جاؤ. تو میں سماج میں ان رائج غصبوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جو عام طور سے غصب کیے جاتے ہیں اور کوئی آدمی محسوس بھی نہیں کرتا. تو ایک مرتبہ پھر سے سن لیجیے. مہر ہے جو ادا نہیں کیا جاتا, بچے کو دودھ پلانے کی اجرت ہے جو ادا نہیں کی جاتی, اگر طلاق ہو جائے تو بچوں کی کفالت ہے جو ادا نہیں کی جاتی, اور باپ کے میراث میں بیٹی کا حصہ بھائی بہن کو دیتے نہیں. اور جب یہ چار باتیں ہم میں آپ میں پائی جاتی ہیں, اگر خدا نہ خواستہ, تو ہم غیر کے مال کے غاصب ہیں یا نہیں. اور جب غیر کے مال کے غاصب ہیں تو ہم کو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ کل سخت ترین عذاب جن لوگوں کا ہوگا ان میں سے پہلا وہ آدمی ہوگا جو دوسروں کا مال کھا کے مر گیا. تو میں یہ تذکرے آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ میں یہ تذکرے اسی لیے سنا رہا ہوں کہ سماج میں اگر مسائل نہیں معلوم ہے تو معلوم ہونا چاہیے, اور اگر معلوم ہے اور یہ رواج ہو گیا ہے کہ کون کرتا ہے, تو کون کرتا ہے کا پردہ الٹ دینا چاہیے. یہ دیکھنا چاہیے کہ واجب کیا ہے اور حرام کیا ہے, اور کون چیز ہے جو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا سکتی ہے اور کون چیز ہے جو ہمیں دوزخ کی آگ کی طرف لے جائے. یہ تو میں نے وہ حقوق سنائے ہیں جو بندوں کے ہیں. اب میں آج کی تقریر میں بغیر بریک لگائے ہوئے ان حقوق الہیہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ذمے واجب ہے اور ہم ادا نہیں کرتے. ان میں سب سے زیادہ ادا ہونے والا جو واجب حق ہے وہ فطرہ ہے. عید کی رات میں ہر آدمی پر اتنے آدمیوں کا فطرہ نکالنا واجب ہے جتنوں کے پالنے پوسنے کا وہ ذمہ دار ہے. اور جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جانتے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ اگر ایک ہندو بھی میرے گھر میں رہتا ہے بحیثیت کسی نوکری کے, لیکن اس کا خرچ میرے ذمے, تو اس غیر مسلم کا بھی فطرہ نکالنا پڑے. اگر بچہ پیدا ہو گیا ہے شب عید کے آنے سے پہلے, تو اس بچے کا بھی فطرہ نکالنا پڑے. اگر غیر اثنا عشری شیعہ ہمارے گھر میں رہتے ہیں, کسی وجہ سے ہم ان کے خرچ کو برداشت کر رہے ہیں, تو ان کا بھی فطرہ نکالنا پڑے. یہاں پر جو ہم چوری کرتے ہیں, یہاں پر جو ہم غصب کرتے ہیں, وہ یہ کہ 10 آدمیوں کا فطرہ واجب ہے, ایک نکال دیے. اور مجھے تو ایسے بھی لوگ ملے کہ جناب سب کی طرف سے ایک نکال دیے. تو میں نے ہمیشہ ایسوں کو جواب دیا ہے کہ سب کی طرف سے نکال دیا ایک, تو کل جنت میں بھی طے کر لینا کہ سب کی طرف سے ایک کون جائے گا. دوسرا جو حق ہے جو عام طور سے غصب کیا جاتا ہے مگر وہ سب پر نہیں آتا, جن کے پاس وہ مال ہے انہی پر آتا ہے, وہ زکات ہے. لیکن عام طور سے جو غصب ہے وہ خمس ہے. خمس ہے. میں نے آج کی مجلس کا انتخاب اس لیے کیا ہے کہ آپ غم حسین سے متاثر ہو کے آج بڑی تعداد میں جمع ہوئے.
उस हुसैन के गम से मुतासिर हो के बड़ी तादाद में जमा हुए हैं, जिसने आशूर के दिन कई कई बार तकरीर करके यजीद के लश्कर की हिदायत की है कि तुम क्यों मुझे कत्ल करते हो, अपने को दोज़ख की आग से बचा लो। तो अगर हुसैन का मिशन है इंसानों को दोज़ख की आग से बचा लेना, तो उनकी मजलिस पढ़ने और सुनने का हक अदा नहीं होगा जब तक सुनाने वाला वो तस्करे न सुनाए जो दोज़ख की आग से बचा सके, और सुनने वाले वो तस्करे न सुने जो दोज़ख की आग से बच सके। मैंने खुमुस के मसाइल बहुत सी मजलिसों में सुनाए हैं, लेकिन आज बड़ा मजमा पा के फिर सुनाना चाहता हूं। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनको सुनाना चाहता हूं। खुमुस 7 चीजों में वाजिब होता है, जिनमें से एक चीज का ताल्लुक गैर मुस्लिम से है, मुसलमान से नहीं। अगर आप महफूज कर सके तो याद रखिएगा कि खुमुस की खुसूसियतों में से एक खुसूसियत यह है कि नमाज सिर्फ मुसलमान पर वाजिब है, काफिर पर वाजिब नहीं है जब तक वो काफिर है। अगर वो पढ़े भी तो कबूल नहीं है। सारी इबादतों में खुमुस वो इबादत है जिसका ताल्लुक काफिर से भी। लेकिन मसले को पहले समझ लीजिए। काफिरों की 2 किस्में, एक काफिर हरबी कहलाता है, एक काफिर ज़िम्मी कहलाता है। आप सिर्फ सुनते रहें, मैं आपको पूरा 1 घंटा सुना लूंगा, आपकी सलावात की मदद के बगैर सुना लूंगा, लेकिन तवज्जो के साथ आप सुनते रहें। और सुनने से पहले एक मिजाज पैदा कर लीजिए, तब सुनिए कि शरीयत के मसाइल में किसी जज्बे को दखल देना यह नाजायज। बात मुझे याद आ गई इसलिए कहता हूं कि 2 दिन से 3 दिन से जो मैं आपकी मस्जिद में एक काम होता हुआ देख रहा हूं, मुझे महसूस होता है कि हमने या तो सोचा नहीं और या तो समझा नहीं। और अगर कोई मिशन चलाना है तो मैं अपने नौजवान बच्चों से बन्नामे मोहब्बत अहले बैत दरखास्त करूंगा कि वो मिशन चलाओ जो अहले बैत को खुश करने का जरिया है। हम नहीं मानते, इसकी कोई कीमत मजहब में नहीं। मेरे अजीजों, जरा गर्दन उठा के सुनो और सोचो, जिसने सबसे पहले कहा था हम नहीं मानते हैं वो कौन है? अल्लाह ने जब आसमान की सारी मखलूक से कहा था कि सजदा करो आदम को, तो एक ने कहा था हम नहीं मानते। अल्लाह ने कुरान मजीद में शैतान के वाक़े का तज़किरा ही इसलिए कर दिया है कि क़यामत तक पैदा होने वाले मुसलमानों के सामने ये बात हमेशा हमेशा के लिए आ जाए कि मजहब में हम नहीं मानते हैं कहने की हिम्मत न करना। हम आप आकाए हुई दामाजिल्लहुल आली की तकलीफ में 2 दिन से मेरे ख्याल में तो शर्मनाक वाकया है जो मस्जिद में होता है। कोई लफ्ज मेरा किसी बच्चे को, भाई को नागवार लग जाए, मैं पहले ही से आपसे माफी मांगता हूं, लेकिन बरबिनाए मोहब्बत कहना चाहता हूं। और एक बात याद रखिएगा, आपकी मोहब्बत में आपको समझाता हूं, तो जब समझाता हूं तो आपसे डर भी नहीं सकता हूं। और इतनी उम्र में मैंने इंसानों से डरना सीखा भी नहीं। तो फिर आपसे कहता हूं, कोई लफ्ज बुरा लग जाए तो माफ कर दीजिएगा, आपकी हमदर्दी में कहता हूं। आकाए कोई ने जब मिनहाजुस सालिहीन में अजान व इकामत के सिलसिले में साफ साफ ये फतवा लिखा है, अजान वाजिब नहीं, इकामत वाजिब नहीं, जुज़्व नमाज भी नहीं। नमाज शुरू होती है तकबीरतुल इहराम से। जब आदमी क़िबला रुख खड़े हो के नियत करके अल्लाहु अकबर कहता है, अब नमाज शुरू होती है। इससे पहले के जितने काम हैं, वुजू है, गुस्ल है, तयम्मुम है, कपड़ों की तहारत है, ये सब मुकद्दमात नमाज है, शरायत नमाज है, नमाज नहीं। लेकिन अजान और अजान से ज्यादा इकामत सुन्नत है जिनकी ताकीद की गई। तो आकाए खुई ने
منہاج الصالحین میں لکھا کہ اگر نماز جماعت میں کوئی اذان کہے کہ دوسروں کی طرف سے اذان ساقط ہو جائے تو اذان کا صحیح ہونا تو ہے ہی ضروری ہے، اذان کا صحیح ہونا تو ہے ہی ضروری، غلط کہنے والے کی اذان سے اذان ادا نہیں ہوگی، مگر صحیح کہنے والا بھی بالغ ہونا چاہیے۔ سمجھدار بچے کی اذان کہنے سے آقا خوئی یہ لکھتے ہیں کہ اذان ادا نہیں ہوگی۔ میں نے تو مولانا کی خدمت میں گزارش کی کہ بچے اگر الجھ گئے ہیں تو اس کے سلجھانے کا بہت آسان راستہ ہے، ان کو دینے دیجیے اذان، ذمہ داری تو نماز پڑھانے کی آپ پر ہے، آپ اپنی اذان خود کہہ لیجیے اور وہ اپنی اذان خود کہہ لیں گے۔ ان کا خود کہہ لینا کافی ہے پوری جماعت کی طرف۔ مسئلے کا حل میں نے ان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ وہ اذان اپنی خود کہہ لیں گے، آپ کہیں چاہے نہ کہیں، مگر یہ جو مظاہرہ ہوتا ہے، ایک بچہ کہتا ہے، دوسرا بڑا کہتا ہے، اور ضرور ایک بچہ کہتا ہے، میرے عزیزوں ان بچوں کو اگر آج آپ سکھاتے ہیں کہ بڑوں کے مقابلے پر آؤ تو کل پچھتاؤ گے جب یہ تمہارے مقابلے پر آئے۔ آپ آج 10 آدمی جمع ہو کے جس کی چاہیے توہین کر سکتے ہیں، لیکن جب جمع ہو کے توہین کرنے کا مزاج بنائیے گا تو آج میں پکڑا جاؤں گا، کل آپ پکڑے جائیں گے۔ تو عزیزوں اس کنویں کو مت کھودو جس میں کل دوسرے کے گرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گرنے کا خطرہ تھا۔ میں کبھی بھی اختلافی مسائل میں دخل نہیں دیتا، لیکن میں دستبستہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کو اذان سکھانا ہے سکھائیے، لیکن کیا اچھا ہے کہ آپ گھر میں سکھائیے، اس لیے کہ جس گھر میں اذان ہوتی ہے اس میں برکت آ جاتی ہے۔ اور اگر بچوں کو مسجد میں اذان دلوانا ہی ہے تو میرے خیال میں دونوں کا بہت آسان راستہ ہے کہ اگر کچھ بچے ضد میں آ گئے ہیں تو ان کو کھلی چھوٹ دے دیجیے، تم جتنے بچوں سے اذان دلوا سکتے ہو دلواتے رہو، پیشنما صاحب اپنی اذان خود دے لیں گے، مسئلہ حل ہو جائے۔ شریعت میں سلجھاؤ ہے، الجھاؤ نہیں ہے۔ صلوات اور بھیج دے محمد۔ تو جو جانتے ہیں مسائل خمس وہ جانتے ہیں، لیکن نہ جاننے والوں کو مجھے سنا لینے دیجیے کہ 7 چیزوں میں خمس واجب ہے، جس میں سے ایک کا تعلق کافر سے ہے، اور کافر کی 2 قسمیں ہیں، ایک کافر ذمی ہے، ایک کافر حربی ہے۔ کافر ذمی کی تعریف سن لیجیے، جو کافر ذمی نہیں ہے وہ کافر حربی ہے۔ کافر حربی کی تعریف یہ ہے کہ جو کافر ذمی نہیں ہے بقیہ ہر کافر کافر حربی ہے۔ کافر ذمی کون ہے؟ کافر ذمی یہ ہے کہ اسلام کی حکومت، مسلمان کی حکومت نہیں، نہ شاہ ایران کی حکومت نہ شاہ خالد کی حکومت، یہ سب مسلمان کی حکومتیں ہیں، اسلامی حکومتیں نہیں ہیں۔ جہاں اسلام کے قانون کی حکومت، اس اسلامی حکومت میں اگر کچھ کافر رہتے ہیں تو اس اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ان کافروں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، اور ان سے اس حفاظت کے لیے ٹیکس لیا جاتا ہے جس کا نام ہے جزیہ۔ تو اس کافر ذمی کے لیے مسئلہ ہے کہ اگر یہ اسلامی حکومت میں رہتے ہوئے کسی مسلمان سے مسلمان کی زمین خریدے تو اس زمین کی قیمت کا یا اس زمین کا 5واں حصہ خمس میں نکالنا واجب ہے۔ تو اگر آپ بھول نہ گئے ہو تو میں نے کہا تھا کہ خمس کے امتیازات میں ایک امتیاز یاد رکھیے کہ ساری عبادتوں کا تعلق صرف مسلمانوں سے ہے، خمس ایک ایسی عبادت ہے جس کا تعلق مسلمان سے بھی ہے اور کافر سے۔ تو ایک تو کافر ذمہ نکالے گا اگر مسلمان کی زمین خریدے، باقی بچے 6۔ اتنی مرتبہ دوہرا کے سناؤں گا کہ اگر آپ یاد کرنے پر آمادہ ہیں تو یہی یاد کریں۔ باقی بچے 6 میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر حرام و حلال مال اس طرح مل جائیں کہ ان کا الگ کرنا بس سے باہر ہو جائے تو اللہ نے اس حلال و حرام ملے ہوئے مال کے پاک کرنے کا ایک ہی طریقہ رکھا ہے کہ 5واں حصہ خمس کا نکالو تو بقیہ پاک ہو۔
تو 7 چیزوں میں ایک چیز تو غیر مسلم سے متعلق ہے، کافر ذمہ سے، اور دوسرا کاہے سے متعلق ہے؟ جب حلال و حرام مل جائے۔ اب حلال حرام نکل گیا نا، اب خالی حلال حلال باقی ہے۔ آپ کے لیے صلوات پڑھنا بھی حلال ہے اگر پڑھ لیں۔ توجہ کے ساتھ سنیے، اور سننا ہے چاہے توجہ کے ساتھ سن لیجئے، چاہے یوں سمجھ کے سن لیجئے کہ آج پھنس گئے ہیں سننے کے لیے۔ اور میں سنانے میں بدل نہیں، اس لیے کہ آپ توجہ سے سن رہے ہیں اور سن لیتے ہیں، تبھی میری اتنی ہمت ہوتی کہ میں سناتا ہوں۔ تو ایک کافر ذمہ پر واجب جو مسلمان سے زمین خریدے، حلال حرام مال مل جائے، پاک کرنے کا طریقہ خمس، باقی بچے 5۔ 5 میں 4 ہیں آمدنیاں۔ آمدنی پر خمس واجب ہے، بچت پر نہیں۔ 4 آمدنیاں ہیں جن پر خمس واجب ہے، اور 5ویں چیز بچت ہے جس پر خمس واجب ہے۔ تو بچت اور آمدنی دونوں کا فرق کیا ہے؟ میدان جہاد سے جو غنیمت ملے، مال غنیمت، اس میں خمس واجب ہے، اور کوئی جہاد ہو نہیں سکتا ہے جب تک نبی اور امام کی اجازت کے بغیر۔ لیکن کافر حربی سے مسئلے کے سمجھنے کا وقت آ گیا۔ کافر حربی کون ہوگا؟ جو کافر ذمہ نہیں ہے۔ اور کافر ذمہ کون ہے؟ جو اسلامی حکومت میں آباد ہے اور اسلامی حکومت کی حفاظت میں۔ تو جو کافر ذمہ نہیں ہے بقیہ وہ سب کافر حربی ہے۔ تو کافر حربی سے جو مال مل جائے اس کا بھی 5واں حصہ خمس کا نکال کے بقیہ حصہ جائز۔ یہ بھی حکم غنیمت میں آتا ہے۔ غنیمت کافروں سے لڑ کے جو مال ملے وہ ہے غنیمت، اور جو بے لڑے کافروں سے مال مل جائے وہ حکم غنیمت میں۔ فرق اتنا ہے کہ وہاں خمس نکال کے وہ مال غنیمت لڑنے والوں میں بانٹا جائے گا، اور یہاں پانے والے کو خمس نکالنے کے بعد مل جائے گا۔ اور میں صراحت کے ساتھ 3-4 باتیں آپ سے کہوں گا کہ بینک میں جو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، باہر کی بات نہیں کر رہا۔ ڈاکخانے میں، انشورنس کمپنی میں جو آپ کو انٹرسٹ ملتا ہے، یہ جتنا انٹرسٹ ملے گا اس کی آمدنی پر خمس واجب ہے، جب تک 5واں حصہ نکال نہیں دیجیے گا ہاتھ لگانے کا حق۔ تو میدان جہاد میں ملنے والا مال غنیمت ہے، اور یہ حکم غنیمت ہے۔ بحکم غنیمت میں اور مال غنیمت میں ایک لفظ کا فرق یاد رکھیے گا۔ میدان میں کافر حربی سے لڑ کے جو مال ملے وہ مال غنیمت ہے، جو خمس نکالنے کے بعد لڑنے والوں میں بانٹا جاتا ہے، اور کافر حربی کا جو مال مل جائے بغیر لڑے ہوئے وہ حکم غنیمت میں ہے، وہ پانے والے کا حق ہے خمس نکالنے کے۔ 4 میں نے آمدنیاں سنائی تھی، ایک تو ہو گیا غنیمت اور حکم غنیمت۔ اب کسی کی زمین میں خزانہ نکل آئے، کسی کی زمین میں کان نکل آئے، لوہے کی، تانبے کی، سونے کی، چاندی کی، یا وہ لوگ جو سمندر میں، دریا میں غوطہ لگا کے موتی موگا نکالتے ہیں۔ ان 4 آمدنیوں پر خمس واجب۔ غنیمت، آگے کوئی بتائے گا کہ میں بتاؤں گا؟ نہیں یاد ہوا؟ غنیمت، خزانہ، کان، سمندر سے نکلنے والا موتی موگا، ان کی سب کی مقدار معین ہے کہ اتنی اتنی قیمت کا مال نکلے خزانے میں یا کان میں یا موتی مونگے میں تو خمس واجب۔ یہ 4 آمدنیاں ہوئی، غنیمت، اور اسی حکم غنیمت میں کیا آئے گا؟ انٹرسٹ۔ اب ان میں آمدنی جس دن ہوگی اس دن نکالنا پڑے گا۔ تو اگر آپ کو یاد ہے تو ایک کا تعلق غیر مسلم سے، ایک کا مال حرام اور حلال کے مل جانے سے، 4 حلال آمدنیوں سے، اور 7ویں چیز جو آخری ہے وہ ہے سالانہ بچت۔ سالانہ بچت کا مطلب یہ ہے کہ ایک سال ہے، سال۔ بچت کا مطلب یہ ہے کہ آمدنی ہے، خرچ ہے، اور جو بچ رہا ہے۔ سالانہ بچت میں 4 لفظیں آتی ہیں۔
تو جس دن سے آدمی نے کمانا شروع کیا اس کا مالی سال خود بخود شروع ہو گیا۔ نماز کب واجب ہوتی؟ جب آدمی بالغ ہو جائے۔ تو یہ تو نہیں ہے کہ بالغ ہونے کے بعد جب ہم طے کریں گے کہ ہم بالغ ہوئے تب نماز واجب ہوگی، نہیں، بالغ ہوئے اور نماز واجب۔ تو جس دن سے اپنا مال کمانے لگے اس دن سے سال شروع۔ کہ جی ابھی تک تو ہم نے سال معین نہیں کیا ہے۔ آپ کون ہیں معین نہ کرنے والے؟ مالک نے جس دن سے دینا شروع کیا اس دن سے سال معین ہو۔ مذہب سال بھر کا حساب نہیں مانگتا، وہ گورنمنٹ ہے جو کہتی ہے سارے چوپڑے لاؤ۔ کہا حلال سے کماؤ، حلال میں خرچ کرو، سال کے آخری دن حساب کرو۔ بچت کے معنی کیا ہے؟ سال کے آخری دن جو چیز پائی جاتی ہے وہ بچت۔ اب جو چیز میں جلدی نہ کیجیے گا، میں آج سب گنا کے جاؤں گا، اس لیے کہ آج جو مجمع ملا ہے یہ کل ملے گا نہیں۔ تو آپ سمجھ کے آئے تھے آج بڑی شاندار مجلس ہونے والی ہوگی، اور میرے خیال میں آج سے زیادہ شاندار مجلس ہو بھی نہیں رہی۔ اس لیے کہ بڑے اطمینان سے میں آپ کو مسائل کی تفصیل سمجھا رہا ہوں۔ سال کے آخری دن جو بچے وہ بچت ہے، سالانہ بچت، اس کا 5واں حصہ خمس میں نکالنا ہے، اور اس میں 6 چیزیں جوڑنا پڑیں گی۔ اب میرے بچوں نے سوچا ہوگا ابھی تو ہم کو اگلے ہی 7 نہیں یاد آئے تھے، یہ 6 اور ہو گئے، مگر 6 7 13، یہ 13 یاد کیجیے۔ 7 میں نے سنا دیے۔ غیر مسلم زمین میں نکالے گا، حلال اور حرام مخلوط مال سے نکالا جائے گا، 4 آمدنیوں میں غنیمت اور حکم غنیمت والے مال سے نکالا جائے گا، خزانے سے نکالا جائے گا، کان سے نکالا جائے گا، سمندر کے موتی مونگے سے نکالا جائے گا، اور 7ویں چیز سالانہ بچت سے۔ آج میری آواز پر کوئی آواز نہیں دے گا، اس لیے کہ نکالنے کا ٹائم آ گیا۔ اب تو ایک آدھ سننے والا یہ سوچتا ہوگا کہ آج خمس میں مولوی صاحب ہی کو مسجد سے باہر نکال دو۔ اچھا، صلوات پڑھنے میں کیوں رک رہے ہیں؟ اس میں کچھ خمس نکالنا ہے، مل کے پڑھیے سب۔ تو سالانہ بچت میں کئی چیزیں جوڑنا ہے؟ 6۔ اب ہاتھ میں انگلیاں 5 ہے تو 6 کہاں سے لاؤں؟ 1 نقد کیش۔ کیا بچا ہے آج نقد؟ اپنے پاس ہے، بینک میں ہے، ڈاکخانے میں ہے، بیوی کے پاس ہے، بہن کے پاس ہے، مارواڑی کے پاس ہے، کسی کے پاس ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا تو میں بھی جان گیا ہوں، مگر آپ کے قبضے میں جو آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں وہ نہیں جوڑا جائے گا۔ تو یہیں پر ایک مسئلہ سن لیجیے، جو آپ کسی کو قرض دیے ہوئے ہیں وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے، لہذا وہ بچت میں نہیں جوڑا جائے گا، اور جو قرض آپ لیے ہیں وہ بچت میں سے مائنس نہیں کیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے غلط فہمی مسئلہ سمجھ رکھا، جناب اپنے تو قرضدار رہتے ہیں، تو آپ دنیا کو دھوکہ دیں انکم ٹیکس آفس میں جا کے، اللہ کے یہاں دھوکہ نہیں چلے گا۔ بڑی صاف کلیئر بات ہے، قرض لیا دے آئیے، بیلنس نیل کر لیجیے، سال کے آخری دن 100 روپے بچے، 200 روپے قرض تھا، 100 روپے دے آئیے، گھر میں کچھ نہیں رہ گیا۔ مگر یقین مانیے جب تک گھر ہے ناممکن ہے کچھ نہ رہ جائے۔ تو قرض چونکہ آمدنی میں بچت میں جوڑا نہیں جاتا جو دیا ہے، لہذا جو قرض لیا ہے وہ گھٹایا نہیں جائے گا۔ کتنا ہی آپ پر قرض ہے وہ نہیں دیکھا جائے گا، آج کیا بچا ہے، چاہے قرض لے کے بچا ہے اس کا خمس نکالنا پڑے گا۔ کیوں؟
اس لیے کہ جب آپ یہ قرض ادا کریں گے تو یہ اگلے سال کے خرچ میں جوڑا جائے گا. تو پہلی کیا چیز ہے؟ نقد، کیش. اور دوسری چیز ہے جنس. دوسری چیز ہے جنس. جب بات سمجھ میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے ابھی نہیں، تب ایک سلوات پڑھیے گا. 6 چیزیں جوڑنا ہے. پہلی چیز نقد، کیش. دوسری چیز کیا ہے؟ جنس. اب لوگ کہیں گے جنس کیا ہے؟ جنس کی تعریف سن لیجیے. جس چیز کی مقدار استعمال کرنے سے گھٹ جائے اسے جنس کہتے ہیں. جس چیز کی مقدار استعمال کرنے سے گھٹ جائے اسے جنس کہتے ہیں، اور جس کی مقدار نہیں گھٹے اسے جنس نہیں کہتے ہیں. تو جس کی مقدار نہیں گھٹے گی اس میں خمس نہیں واجب ہے، جس کی مقدار گھٹے گی اس میں خمس واجب ہے. ایک گونی آٹا میرے گھر میں رکھا ہے اور میں نے ایک روٹی پکائی، تو ایک روٹی پر گھٹا آٹا کہ نہیں گھٹا؟ لیکن میں نے قمیض پہنی ایک مرتبہ، تو دوسری مرتبہ جب پہنی تو 1 انچ چھوٹی ہو گئی؟ نہیں، پھٹے گی، ایک دن پھٹے گی. میں نے پیالی میں چائے پی تو پیالی چھوٹی ہو گئی، فرنیچر پہ بیٹھے چھوٹا ہو گیا. تو جن چیزوں کے استعمال سے ان کی مقدار گھٹ جائے وہ جنس ہے، اور جن کی مقدار نہیں گھٹے وہ جنس نہیں ہے. تو اب ذرا اطمینان سے سنیے. زیور پہننے سے گھٹے گا نہیں، اس پر خمس نہیں ہے. فرنیچر بیٹھنے سے گھٹے گا نہیں، اس پر خمس نہیں ہے. برتن استعمال کرنے سے گھٹیں گے نہیں، اس پر خمس نہیں ہے. لباس اور فرش اور بستر استعمال کرنے سے گھٹے گا نہیں، اس پر خمس نہیں ہے. لباس کپڑے پہننے سے گھٹیں گے نہیں، اس پر خمس نہیں. ذرا سوچئے کتنی چھوٹ مل رہی ہے. لیکن ہم کو چھوٹ نہیں چاہیے، ہم کو تو چھٹکارا چاہیے. تو اب کئی چیزیں ہو گئی؟ 2. اور سمجھ میں نہیں آئی ورنہ سلوات پڑھی ہوتی. ماچس کی تیلی بھی گنی جائے گی. اور برا نہ مانیے گا، جو گھوڑا گاڑی ہانکتے ہیں انہوں نے جو گھوڑے کے لیے گھاس خرید کے رکھی وہ بھی گنی جائے گی. اور جو ٹیکسی چلاتے ہیں ان کا موٹر کا، ان کا پیٹرول بھی گنا جائے گا. اس لیے کہ جو چیز استعمال سے مقدار میں گھٹ جائے مجھے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز کا نام ہے ذخیرہ. یعنی بے ضرورت جو خرید لیا ہے کہ موقع سے مل گیا ہے، پیسے موجود ہیں، لگا دو، پتہ نہیں پھر رہے کہ نہ رہے. جتنا زیور ہماری فیملی کے لیے ضروری ہے سماج کی عزت کے اعتبار سے اتنا ہم نے خریدا، وہ خرچ میں آ جائے گا. لیکن اور خرید کے رکھ لو، بیٹی جب بڑی ہوگی تب دیں گے، بہو جب آئے گی تب دیں گے، تو یہ ذخیرہ ہے. یعنی بے ضرورت جو چیز خریدی جائے اس کا نام ذخیرہ. ہماری حیثیت سے ایک صوفہ سیٹ چاہیے، وہ ہے. ایک اور کہیں بک رہا تھا، 500 روپے کا تھا، کوئی پاگل تھا بیچنے والا، 50 میں بیچ رہا تو وہ بھی لے آئے. تو یہ 50 روپے جوڑنا پڑیں گے، اس لیے کہ بے ضرورت خرید لیا. تو اب 3 چیزیں ہو گئی: نقد، کیش، جنس، ذخیرہ. ہاں، اب میرا دل خوش ہوا، کچھ آوازیں مہین آنے لگی. اور اب 2 چیزیں اور سنیے. سال بھر میں شریعت کے لحاظ سے جتنا حرام خرچ ہے وہ سب جوڑنا پڑے گا. نہیں، مثال کے بغیر سمجھ میں نہیں آئے. یہ داڑھی منانا حرام ہے، رکھنا واجب ہے. تو سال بھر میں داڑھی منڈانے پر جتنا خرچہ آئے گا سب آخری بچت میں جوڑا جائے. اس لیے کہ اللہ کی سرکار میں جو حرام ہے اس میں خرچ کیوں کیا؟ گورنمنٹ کیا حلال کرتی کیا حرام کرتی اس کی کوئی قیمت نہیں. مذہب میں جو حرام ہے وہ حرام ہے، جو حلال ہے. اور ہمارے بھائیوں نے اور بہنوں نے جتنے ٹکٹ خرید کے سنیما دیکھے، اور وہاں بھی ذرا اونچے نیچے ٹکٹ ہوتے ہیں نا،
اللہ نے کہا سال بھر کے بعد سب جوڑو، وہ گناہ تمہارے سر پر الگ رہے گا، مگر میں نے روزی دی تھی تو میری راہ میں خرچ کرتے، حلال میں خرچ کرتے، حرام میں تو خرچ کیا، حرام میں خرچ کیا واپس کرو۔ تو جتنا بھی سال بھر میں حرام میں خرچ ہو جائے گا شریعت کے لحاظ سے، حکومت کے لحاظ سے نہیں، وہ جوڑنا پڑے گا۔ اب کئے ہو گئے؟ نقد، جنس، ذخیرہ، حرام خرچ۔ پانچواں ہے فضول خرچی، حیثیت سے زیادہ خرچ۔ سماج میں جو جس کی عزت ہے اس عزت کے اعتبار سے جتنا خرچ کرے وہ حیثیت کے اندر ہے، اور جو حیثیت سے زیادہ ہو جائے وہ فضول خرچی ہے۔ مگر ایک بات یاد رکھیے گا، اپنے دنیا کے کاموں میں حیثیت زیادہ خرچ ہو جائے تو وہ فضول خرچی ہے، کار خیر میں حیثیت سے زیادہ خرچ ہو جائے فضول خرچی۔ ایک مرتبہ یزید کے باپ امیر شام نے امام حسن کی ثقافت کے اوپر لکھا تھا کہ لا خیر فی الاسراف، آپ فضول خرچی کرتے کہ بہت بانٹ دیتے ہیں، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ آپ نے اسی کو جملہ پلٹ کے لکھا تھا کہ لا اسراف فی الخیر، ہر خرچ میں فضول خرچی ہوتی ہے مگر کار خیر میں فضول خرچی ہوتی ہی نہیں۔ ذرا رک جائیے گا، یہاں پر میرے جیسے آدمی کے کہنے کی ایک بات آ گئی۔ دنیا میں جب خرچ کرنے کا وقت آتا ہے تو مذہب کہتا ہے حیثیت کے مطابق خرچ کرو۔ اگر حیثیت زیادہ خرچ کی، میری بیٹی کی شادی ہے، اگر میری حیثیت 15,000 روپے خرچ کرنے کی ہے تو وہاں تک ٹھیک میں نے خرچ کیا، اور اگر میں نے 25,000 خرچ کر دیے، واہ واہ، مولوی صاحب نے حیثیت زیادہ دے دیا، تو مذہب نے کہا جو حیثیت زیادہ دیا جوڑو ادھر۔ اور یہ جو دوہری مار پڑے گی نا کہ حرام میں خرچ کیا پھر جوڑ کے ٹیکس دیا، فضول خرچی کی اور پھر جوڑ کے ٹیکس دیا، تو یہ دونوں تازیان آئندہ فضول خرچی سے بھی روکیں گے اور حرام میں خرچ کرنے سے بھی روکیں گے۔ جو میرے جیسے آدمی کے کہنے کی بات تھی وہ بات تھی، مذہب کیا کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں خرچ کرو حیثیت کے مطابق، اور کار خیر میں خرچ کرو حیثیت سے زیادہ۔ ہمارے سماج میں بالکل الٹا دھارا، دنیا کے کاموں میں خرچ کریں گے حیثیت سے زیادہ، اور ہمارا ایسا کوئی آدمی آ گیا تنظیم المقادیر کو چندہ چاہیے تو جناب جو حیثیت ہے وہ لے لیجیے، کار خیر کا ذکر آیا حیثیت فوراً یاد آئے۔ لڑکے چندہ مانگنے آئے سبیر کا 1 روپیہ، کہ نہیں 5 روپے دیے، کہا 5 روپے کی ہماری حیثیت نہیں۔ تو مذہب جہاں حیثیت یاد دلاتا ہے وہاں حیثیت سے زیادہ، اور جہاں مذہب حیثیت سے زیادہ کی اجازت دیتا ہے وہاں جناب حیثیت۔ بکار خیر میں اگر یہاں حیثیت دیکھ رہے ہو تو ایسی حیثیت وہاں بھی ہوگی۔ جنت میں اونچی اونچی جگہ ہوں گی، ان کا پالنے والے یہ اگلے درجے میں کا حیثیت۔ ایک صلوات تو بھیجے محمد علیہ۔ اور اب سمجھیے کہ سارے جسم کی سوئیاں نکل گئی ہیں، خالی آنکھوں کی سوئیاں باقی ہیں، 5 تو سنا ہی چکا، 6 باقی۔ مگر پھر ایک مرتبہ یاد کر لیجئے، قید، جنس، ذخیرہ، حرام خرچ، فضول خرچی، اور 6 چیز یہ ہے استعمال کے لیے خریدی تو نہیں، اگر آمدنی کے لیے خریدی، آمدنی کے لیے خریدی تو چاہے اسے بیچے چاہے نہ بیچے، اگر بازار میں اس کی قیمت بڑھ گئی ہے تو جتنی قیمت بڑھ گئی ہے اس بڑھی ہوئی قیمت کو آمدنی میں بچت میں جوڑنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے انگور کا ایک باغ لگایا، کھانے کے لیے نہیں بیچنے کے لیے، کھانے کے لیے ہے تو کھاؤ ٹیکس فری، اگر آمدنی کے لیے تو اس سال لگایا تو باغ اگر بیچے تو 1,000 قیمت آتی، اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے درخت کم نکلے۔ اگلے سال بیچے چاہے نہ بیچے مگر قیمت اگر لگائیں تو 2,000، تو یہ 1,000 جو بازار کی قیمت یعنی مال کا ویلو بڑھ جاتا ہے، ویلو جو بڑھ جاتا ہے مال کا، تو یہ بازار کی قیمت جو بڑھ جاتی ہے یہ اضافہ قیمت بھی جوڑنا پڑتا ہے۔
ذرا سا ایک مسئلہ اور سن لیجئے. اب تک تو آپ بوجھل سمجھتے آئے ہیں، اب میں آپ کو ایک آسانی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہوں. ایک صلوات تو بھیجے محمد علیہ. ایک اور پڑھ لیجیے. سب جوڑ کے مثلا نکلے 100 روپے، 500 روپے، 1000 روپے. تو 500 نکلے تو اب خمس کتنا ہوا؟ 100. آدھا حق امام جو عالم کی اجازت کے بغیر صرف نہیں ہو سکتا. آدھا حق سادات جو آپ سادات پر خرچ کر سکتے ہیں بشرطے کی شرعی قواعد کی روشنی میں اس کا سید ہونا اور غریب ہونا آپ پر ثابت ہو. اور میرے عزیزوں، میں نے بہت مرتبہ پڑھا ہے، آج ایک جملہ کہنا کافی ہے کہ عبادت تبھی ادا ہوتی ہے جب صحیح ادا ہو. ہمارے جو مسلمان بھائی ساری نماز پڑھ کے آخر میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نماز اگل بغل نکل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ قبلہ رخ رہنا چھڑ تھا نا. تو نماز تبھی ادا ہوگی جب صحیح پڑھی جائے. تو زکوٰۃ و خمس و فطرہ نکال کے آپ کے میرے ذمے باقی رہے گا اگر ہم نے غلط جگہ پہنچا دیا، جب تک کہ صحیح جگہ نہ پہنچائے. اس میں کوئی مربت نہیں کی، کوئی مربت نہیں کیجیے. میں اپنے کے لیے خود کہتا ہوں کہ میں تنظیم المکاتب کے لیے خمس مانگتا ہوں تو جس کا جیتا ہے میں آقا خوئی کی تحریر کا چھپا ہوا فوٹو دکھاتا ہوں سب کو. آپ جس کو بھی دیں دیکھ کے دیں، مروت میں نہیں دیں. ورنہ مروت میں اگر غلط پہنچ گیا تو آپ کے ذمے پھر باقی رہے گا. کوئی آتا ہے میں سید ہوں کہنا کافی نہیں. شرعی طور پر آپ کو اتنا معلوم ہو جائے یہ اپنے وطن میں سید کہلاتا ہے، یا دو عادل آدمی کہہ دیں کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سید کافی ہے، اس کی غریبی معلوم ہے، آپ دے سکتے ہیں. تو کہا صاحب بہت سے آ جاتے ہیں تو کیا کریں؟ کیا کریں؟ اپنی جیب سے دو. اللہ کے مال میں، شریعت کے مال میں تھوڑے دینے کہا. تو اب جو آپ کے آخری نفع والا مسئلہ، نفع کاہے میں سمجھتے ہیں ہم کو نفع سمجھنا چاہیے کہ جتنا زیادہ راہ خدا میں نکل جائے. مگر ہم نفع سمجھتے کتنا ہے؟ جتنا زیادہ اللہ سے بچا لے جائے. تو وہ نفع والا اصول اب سنا رہا ہوں. تو 500 میں 100 نکل گئے، باقی کتنی بچت آپ کی ہوئی؟ 400. تو یاد رکھیے کہ ہم نے 30 جنوری سن 78 کو خمس نکالا، ہمارے پاس بچے 400. اب 30 جنوری سن 69 کو، سن 79 کو پھر آپ حساب کریں گے، پھر بچے 500. تو 400 جو اگلے سال کے بچے ہوئے ہیں ان کا خمس نہیں دینا پڑے گا، جو 100 بڑھا ہے اس کا خمس دینا پڑے گا. اس میں آقا خوئی کا ایک فتویٰ ہے، اسے سن لیجیے کہ اب 31 جنوری سے نیا سال شروع ہو جائے گا. تو نئے سال کے خرچ کے ساتھ اگر نئے سال کی آمدنی بھی شروع ہو گئی تو اگلے سال پورے 400 کے 400 سے جو بڑھے گا اس کا خمس دینا پڑے گا. 400 کا ایگزمپشن مل جائے گا، معافی. اور اگر آمدنی ہوئی پہلی مارچ سے اور ایک مہینے میں اس 400 میں سے 100 کھا گئے تو آقا خوئی کا فتویٰ یہ ہے کہ اب اگلے سال خرچ کے بعد جو 300 بچے ہیں اس 300 سے جو بڑھے گا اس میں خمس واجب ہوگا. اب آپ بتائیے اللہ لوٹے کہاں لیتا ہے؟ کتنی چیزوں میں اس نے چھوٹ دے دی ہے. جو چیزیں استعمال کرنے سے گھٹتی نہیں ہیں اس میں سے خمس واجب نہیں ہے. جو اگلے سال نکالا ہے اس سے جو بڑھے گا اس میں واجب ہوگا. اب اس کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کچھ نکال دیں، کچھ نکال دیں. ایک بات ہم آپ سے پوچھیں، اگر اللہ بھی کچھ پر آ گیا کہ جتنی روزی دینا چاہیے اتنی نہیں دے کچھ، تو فاقے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے؟ بس میرے عزیزوں یاد رکھیں، میرے عزیزوں یاد رکھنا، میں نے سنایا تھا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پالنے والے ہم کو دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ اور دنیا اور آخرت میں حسنہ دے. تو میں نے آپ کو شعر سنائی ہے، کچھ بندوں کے مال ہے جو ہم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، کچھ اللہ کا مال ہے جو ہم کھانے کے عادی ہو گئے ہیں. تو اگر ہم دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتے ہیں تو ہم کو یہ واجبات ادا کرنا پڑیں گے. ایک صلوات بھیج دیں محمد.
اور شریعت کے مسائل میں میں نے بارہا سنایا ہے، اب تفصیل کا موقع نہیں. ایک جگہ ہے بحث کرنے کی، ایک جگہ ہے بحث نہیں کرنے کی. اللہ کو مانے یہ سمجھ کے بحث کر کے مانے، نبی کو نبی مانے یہ سمجھ کے بحث کر کے مانے، 12 اماموں کو امام مانے یہ سمجھ کے بحث کر کے مانیے. لیکن جب خدا کو خدا مان لیا، نبی کو نبی مان لیا، امام کو امام مان لیا، تو اب خمس کیوں ہے اس میں سمجھنے کا حق نہیں. اصول دین میں بحث کر کے سمجھیے، فروع دین میں سر جھکا کے عمل کیجیے. میں 2 مسئلے اور سناؤں گا. میں آپ کے جمعے میں شریک ہوتا ہوں. بہت سے آدمی اس طرف جو کھڑے ہوتے ہیں وہ یہ بھی نہیں خیال کرتے ہیں کہ ہمارے برابر جماعت کا اتصال بھی ہے یا نہیں. ہم آپ بلا فصل والے ہیں نا، تو جماعت بھی صحیح نہیں ہوتی ہے جب تک فاصلہ رہے. آگے کی صف سے، برابر کی صف سے کہیں سے فاصلہ مل جائے، فاصلہ ہٹ جائے اور صف مل جائے، وہاں سے نماز جماعت درست ہو جائے گی. شریعت نے جن فاصلوں کی اجازت دے دی ہے، آپ چھت پہ پڑھیے، بشرطے کے نیچے دکھائی دیتا ہو، پیش نماز اور پڑھنے والے ہو جائے گی. لیکن بہت سے ہمارے بھائی جمعے کو آتے ہیں، جہاں جگہ ملی وہی کھڑے. تو یہ تو جامع مسجد دلی کی نماز جمعہ ہو گئی کہ وہاں جمعۃ الوداع جب رمضان کی نماز ہوتی ہے تو دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں. تو اس کا حال یہ ہے کہ جب مسجد میں جگہ نہیں ملتی تو سڑک پہ پڑھتے ہیں، اور سڑک میں مسجد پیچھے، نماز آگے، اور وہاں نماز ختم بھی ہو گئی، یہ رکوع میں کھڑے ہیں لیکن کو خبر ہی نہیں پہنچے کہ کیا ہوا. تو دوسرے نے کوہنی ماری، ہمارا جمعہ تو ختم ہو گیا. ختم ہو گیا. اور دوسری گزارش، حدیث میں آیا ہے لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کی نماز نہیں ہوگی سوائے مسجد. تو مسجد میں جب ہم آ گئے، اس کے پڑوس میں آ گئے، تو مسجد میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، مسجد کے پڑوس میں نماز پڑھنے کا حق نہیں. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. جب تمہارا گھر مسجد کے برابر ہے تو گھر میں نماز نہیں پڑھو، مسجد میں آ کے نماز پڑھو. کتنا ہی قریب ہو لیکن مسجد میں نماز پڑھنا ہے، گھر میں نہیں پڑھنا ہے. واجب نہیں بتا رہا، لیکن اتنی شدت کے ساتھ اس کی تاکید ہے کہ معصوم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد. مسجد کے پڑوسی کے لیے نماز نہیں ہوتی ہے سوائے مسجد. اور ایک مسئلہ مجھے اور بتانا ہے، کہ شریعت محمدیہ حضور سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں 2 چیزیں فقط خدا کے لیے جائز ہیں، خدا کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے. نبی امام کے لیے جائز نہیں ہے تو انسان کے لیے کیا جائز؟ ایک سجدہ فقط خدا کے لیے ہے، غیر خدا کو اس شریعت میں سجدہ نہیں. اور دوسرے رکوع، یہ بھی صرف خدا کے لیے ہے، غیر خدا کے لیے نہیں. سجدے کے معنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنے کے نہیں، بلکہ سجدے کی شکل میں بھی اگر ہو گئے تو وہ بھی حرام ہو جائے. رکوع کی شکل میں بھی اگر ہو گئے تو حرام ہو جائے. میں دعا کیجئے کہ پھر مشرف ہوں زیارت سے. جب مشرف ہوا تھا تو مجھے مسئلہ معلوم تھا کہ حسین کو بھی میں سجدہ نہیں کر سکتا، حسین کو بھی میں رکوع نہیں کر سکتا. اور میرا جی چاہتا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں کہ میرے دل کو تسکین ہو جائے. تو میں ایک کام کرتا، سجدہ نہیں کرتا، رکوع نہیں کرتا. دونوں حرام ہے. جب حرام ہے تو کر کے حسین کو ناراض کرے، یہ کون سی زیادت کی؟ لیکن میں حسین کے حرم کی چوکھٹ کو چومتا تھا، بازو کو چومتا تھا، زری کو چومتا تھا. کیوں چومتا تھا؟
تاکہ جو دل کے جذبات ہیں وہ بھڑاس نکل جائے۔ تو میں نے جو 3 مسئلے سنائے ہیں انہیں بھی آپ یاد رکھیں، اور آج آپ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ میں نے روز کے انداز سے ہٹ کے تذکرے کیے اور آپ نے بغیر بدلی کی اظہار کے سنی۔ بس اب آپ کے سامنے مجھے آخر میں اتنا ہی کہنا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، پالنے والے دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے محفوظ رکھ۔ آئیے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے جو ہمیں عظیم بھلائیاں دی ہیں ان میں سے ایک عظیم بھلائی یہ ہے کہ تو نے ہمیں دین اہل بیت، پالنے والے تیرا شکر اور احسان کہ تو نے ہمیں غم حسین کا حسنہ دیا۔ روایت میں آیا ہے کہ جو آدمی پانی پی کے حسین کی پیاس یاد کر کے حسین پر سلام بھیجے، درود بھیجے، اللہ اس کے لیے 1,00,000 حسنے لکھتا۔ اور اسی حدیث کا اگلا فقرہ یہ ہے کہ جو حسین پر صلاۃ و سلام بھیج کے ان کے قاتلوں پر لعنت بھیجے، لعنت بھیجنے والے کے لیے لعنت بھیجنے کے عوض میں 1,00,000 حسنے لکھے جاتے ہیں، 1,00,000 درجے عطا ہوتے ہیں، اور 1,00,000 برائیاں اس کے نام عمل سے مٹائی جائیں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پالنے والے تو نے دین اہل بیت جیسی نعمت عنایت فرمائی اور حسین جیسے شہید کے غم کی توفیق عنایت فرمائی۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہمارا نعرہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ الذی جعلنا من الباقین علی مصائب الحسین علیہ السلام، پالنے والے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہم کو حسین پر رونے والوں میں سے قرار دیا۔ آج چہلم کی رات ہے، آج چہلم کی رات ہے، اور جب پہلا چہلم آیا تھا تو میں آج تک یہ تو نہیں طے کر سکا کہ زینب کہاں تھیں، لیکن یہاں تک پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے یا سفر میں تھیں یا قید خانے میں۔ پہلا جب چہلم آیا ہے تو مولا کی قبر پر کوئی ظاہر نہ تھی۔ اللہ، آج چہلم کی رات کو رونے والوں کا اتنا بڑا مردوں کا عورتوں کا مجمع جمع ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہنوں سے کہوں کہ بہنوں، بی بی زینب کو پرسا دو۔ اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہنوں اور بھائیوں سب سے کہوں کہ سب سے پہلے اس ماں کو پرسا دو جن کا نام ہے فاطمہ سے۔ جب مجلس ہوتی ہے تو خاتون جنت سے آ جاتی ہیں، رونے والوں لاؤ، رونے والوں لاؤ، رونے والوں لاؤ، اپنے آنسوؤں کو میرے رومال میں دے دو، اس لیے کہ یہ میرے لال کے زخموں کا مرہم ہے۔ میں نے کل امامیہ مسجد کی مجلس یہاں پر تمام کی تھی کہ جابر ابن عبداللہ انصاری جب زیارت حسین کے لیے پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور یہ سن 62 ہجری کا دوسرا چہلم تھا، اسی دن زینب اور سید سجاد کا لٹا ہوا قافلہ بھی آیا۔ کل کا فقرہ میں پھر دہراؤں گا کہ جابر آنکھوں سے روشنی چلی گئی تھی، تو جب زمین کربلا پر چل رہے تھے تو ہر قدم کانپتا ہوا رکھ رہے تھے۔ کسی ساتھی نے پوچھا تھا، جو رفیق سفر تھا اس نے پوچھا تھا، کسی ساتھی نے نہیں، جو رفیق سفر تھا اس نے پوچھا تھا، جوتیاں پہن کیوں نہیں لیتے ہو جب پیر کانپ رہا ہے؟ کیا تم یہ سمجھے کہ پیر جلنے کی وجہ سے میرا پیر کانپ رہا ہے؟ یہ وجہ نہیں ہے، میں یہ سوچ کے میرا دل کانپتا ہے پیر رکھتے ہوئے کہ اس زمین پر فاطمہ کے خاندان کا خون کہاں کہاں پر گرا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پیر وہاں پہ پڑ جائے جہاں پاکیزہ خون گرا۔ کل میں نے امامیہ مسجد میں مجلس یہاں پہ تمام کر دی تھی اور اسی وقت سید سجاد جب لٹا ہوا قافلہ لے کے پہنچے ہیں تو جابر ابن عبداللہ انصاری شہزادے سے لپٹ گئے تھے، اے میرے شہزادے، میرا مولا کیا ہوا؟ اور آج پہلی مرتبہ باپ کے مرنے کے بعد ایک جانے والے نے سید سجاد کو اپنے سینے سے لگایا،
آج میں مجلس میں مصائب کے تذکرے کو آگے بڑھا کے یہاں تک لانا چاہتا ہوں 1 منٹ 2 منٹ پڑھوں گا، لیکن انشاءاللہ حق ماتم ادا ہو جائے گا۔ بیان کو بڑھا کے یہاں تک لانا چاہتا ہوں کہ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو میں اپنے دل کا حال 1 منٹ سن لیجئے، پھر سناؤں مصائب۔ جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا تو ہمارا دل چاہتا تھا کہ کوئی بتانے والا ہمیں جگہ بتاتا۔ آج کربلا میدان نہیں ہے، آبادیاں، تو جگہ جگہ پہ نشانات بنے ہوئے، جگہ جگہ پہ نشانات بنے ہوئے ہیں۔ یہ کون سا نشان ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے عباس کا پہلا ہاتھ اٹھایا۔ ایک اور جگہ پہنچے کہ یہ کون سا نشان ہے؟ کہ یہ وہ نشان ہے جہاں عباس کا دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ اور ایک جگہ جا کے تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں گر کے اکبر نے آواز دی، جہاں باپ نے اپنے نوجوان بیٹے کے کلیجے سے نیزے کا ٹوٹا ہوا پھل نکالا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے لاش اکبر حسین کے اٹھائے اٹھتی نہ۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں حسین نے آواز دی تھی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ۔ تو جب میں زیارت کرنے کے لیے گیا، اور میں سمجھتا ہوں جو جائے گا اسے خیال آئے گا، آؤ چلے وہ جگہ دیکھیں جہاں قاسم گھوڑے سے گرے۔ تو میں آپ کے سامنے میری بہنوں میرے بھائیوں آخری فقرہ سنا کے مجلس تمام کر دینا چاہتا ہوں کہ جب صدیوں کے بعد ہم آپ جاتے ہیں تو ہمیں تلاش ہوتی ہے کہ ہمیں جگہیں معلوم ہو جائیں۔ بس میرے بھائیوں میری بہنوں میرے بچوں میرے نوجوانوں، شب چہلم جیسے ماتم ہونا چاہیے ویسے ماتم کا حق ادا کرنے کے لیے تیار ہو کے 1 منٹ سنو کہ جب لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو راستے میں جناب زینب نے سید سجاد سے کہا تھا کہ بیٹا جہاں سے میرے بھائی کی قبر نظر آنے لگے وہاں سے مجھے بتا دینا۔ قافلہ ابھی کربلا میں داخل ہوا تھا کہ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں وہ بابا کی قبر نظر آ رہی ہے، وہ بابا کی قبر نظر آ رہی ہے۔ وہ اتنی بے چینی سے سید زینب اتنی ہے کہ اتنی نہیں اپنے کو گرا دیا اور دوڑ کے گئی اور جا کے اپنے کو بھائی کی قبر پر گرا دیا۔ اے میرے بھیا مجھے وہ 11 محرم بھی یاد ہے جب تمہاری لاش کو بے گور کفن چھوڑ کے گئی تھی، اور آج میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھ لیا کہ تم نے لہد پا لی۔ اے میرے بھیا تم نے اس دن دیکھا ہوگا تمہاری بہن بے چادر گئی تھی، آج دیکھو تمہاری بہن کو چادر ملی۔ تو اس کے بعد ایک تصور ہے، 1 سیکنڈ 1 منٹ میں سنیے اور مجلس تمام کر دوں۔ تصور ہے کہ جب آج صدیوں کے بعد ہم جاتے ہیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم یہ مقامات پوچھیں اور پہچانیں کہاں پر ہاتھ کٹ کے گرا تھا، کہاں پر اصغر کو لے کے حسین کھڑے ہوئے تھے، کہاں پر قاسم زمین پر گرے تھے۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا ہوگا تو کبھی کبھی تو یہ قبر شہداء پر روتا ہوگا اور کبھی کبھی بیویاں ٹولی کی ٹولی بنا کے چلتی ہوں گی، چلو وہاں پر چل کے بیٹھ کے روئے جہاں اکبر کے کلیجے سے خون ابلا تھا۔ کئی بیویاں آ کے روتی ہوگی، ارے یہ وہ جگہ تھی جہاں زندہ قاسم پکار رہے تھے اور قاسم پر سے گھوڑے گزرتے جا رہے تھے۔ اے چچا خبر لیجئے، اے چچا خبر لیجئے۔ کسی جگہ پر بیویوں نے کہا ہوگا ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ نے لا کے مشکیزہ دیا تھا۔ ارے نہ آج سکا زندہ ہے جو پانی لینے گیا تھا، نہ سکینہ زندہ ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب